بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، واٹس ایپ کا ایک گروپ ہے جس کا نام ہے قرآنز اردو ٹرانسلیشن۔ یہ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ نوجوان طبقہ جس کے پاس وقت نہیں ہے اللہ کے کلام کو سمجھنے کا اور وہ زیادہ ٹائم نہیں نکال پا رہے اپنے اسٹڈیز کی وجہ سے، اپنی ادر ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، تو وہ کم از کم رمضان کے دوران 35 سے 40 منٹ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کے کلام کو سمجھنے کے لیے نکالیں۔ اور اس گروپ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی کلام کا جو ترجمہ ہے وہ طلباء و طالبات تک، لوگوں تک پہنچایا جا سکے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ان کی مذہبی کتاب میں ان کو کیا احکامات دیے گئے ہیں، کیا باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ایفرٹ اس گروپ کی ایڈمن نے کی ہے، یہ ان طلباء و طالبات کو فیوچر میں اس قابل بنا دے کہ وہ اس راہ کی طرف آئیں اور اللہ کا کلام سمجھنے کا جو حق ہے وہ ادا کریں اور اپنی رسپانسبلٹی ایز اے مسلم پے کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اس گروپ کے ایڈمنس ہیں ابتسام فجر، علیزہ ملک، مہرین، مصباح اینڈ کائنات۔ یہ بہت اچھی ایفرٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ایفرٹس کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، گروپ ایڈمن نے 16 اپریل بروز جمعہ کویشچن آنسر سیشن کا انعقاد کیا تھا۔ اس کے لیے کچھ وقت مختص کیا گیا تھا اور وہ جو کویشچن آنسر سیشن تھا وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو یہاں اس پلیٹ فارم پہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ مختلف سوالات کیے گئے، ان کو پڑھنے کے بعد ان کو ٹاپک وائز ارینج کیا گیا، تو یہ اہم موضوعات ہیں جن سے ریلیٹڈ سوالات جو ہے وہ پوچھے گئے تھے۔ پہلی چیز جو پوچھی گئی وہ سفر میں روزہ رکھنے اور افطار کے کیا احکامات ہیں۔ نماز تراویح کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے، روزوں میں کیے جانے والے مستحب اور جائز امور کون سے ہیں، مکروہ امور کون سے ہیں، یہ بھی پوچھا گیا۔ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے، سحری کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ متفرق سوالات اور اعتکاف کے احکام بھی پوچھے گئے تھے۔ اوکے جی، ہمارا پہلا موضوع ہے سفر میں روزہ رکھنے اور افطار کرنے کے حوالے سے ہم سے جو سوال پوچھا گیا، اگر کوئی روزہ رکھ کے دوسرے ملک کے سفر پر جاتا ہے تو وہ روزہ کب افطار کرے گا؟ کیا وہ پاکستان کے وقت کے مطابق روزہ افطار کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ آپ جس وقت جس ملک میں ہیں اسی ملک کے وقت کے مطابق آپ سحری کریں گے، اسی ملک کے وقت کے مطابق آپ افطاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس چند احادیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے، جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ یہ روایت احمد، ابو داؤد، سنن نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہے کہ مسافر کے لیے روزے کو ڈیلے کرنے کی اجازت ہے، وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے اور چھوڑ بھی سکتا ہے اور بعد میں اس روزے کو رکھ کے اس کو کمپلیٹ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کیس اگر آپ لوگوں نے سفر پہ جانا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، لیکن اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو پھر جس ملک میں آپ لینڈ کریں گے آپ نے اس ملک کے وقت کے مطابق روزہ افطار کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہاں سورج غروب ہوگا، مغرب کا وقت ہوگا، آپ نے وہاں روزہ افطار کرنا۔ روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ اگزامپل لکھ لیتے ہیں، جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی تھے لیکن پرواز کی مطلوبہ
बुलंदी पर पहुंचकर सूरज 1 घंटे बाद गरूब हुआ तो रोज़ा भी 1 घंटा बाद यानी गरूब आफ्ताब के बाद ही इफ्तार किया जाएगा। इसी तरह सहरी के वक्त का तयन भी हाजिर जगह और मुकाम के लिहाज से किया जाएगा। इस हवाले से हमारे पास हदीस है। हज़रत उमर रज़ी तआला अन्हु कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रात आ जाए, दिन चला जाए और सूरज गरूब हो जाए तो रोज़ेदार रोज़ा खोल ले। इसे सही बुखारी और सही मुस्लिम ने रिवायत किया है। दौरान रमज़ान एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र करने पर अगर मुसाफिर के रोज़ों की तादाद हाजिर इलाका में माह रमज़ान के रोज़ों की तादाद से ज़ायद बनती हो तो ज़ायद दिनों के रोज़े तर्क कर देने चाहिए या नफल रोज़े की नीयत से रखने चाहिए। अगर तादाद कम बनती हो तो ईद के बाद मतलूबा तादाद पूरी करनी चाहिए। हम इसकी एक एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि आपके सपोज़ करें वालिद हैं, वो सऊदीया में उन्होंने रोज़े रखने शुरू किए और आप जानते हैं पाकिस्तान से एक दिन पहले और वहाँ रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनको चाँद नज़र आ गया होता है। ठीक है, तो रमज़ान का चाँद उनको जैसे ही नज़र आता है वो रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान चूँकि जियोग्राफिकल लिहाज से ऐसी लोकेशन पे है कि यहाँ चाँद एक दिन बाद या 2 दिन बाद नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो उन लोगों ने, आपके वालिद ने वहाँ रोज़े रखने शुरू कर दिए हैं। अब वो वहाँ पे 30वां रोज़ा था उनका और फिर वो यहाँ पाकिस्तान आए हैं कि अगले दिन ईद मनाएंगे। जब यहाँ आए हैं तो जी यहाँ पे तो 29वां रोज़ा चल रहा है और फिर 30वां रोज़ा। तो अब अगला रोज़ा वो रखेंगे या नहीं रखेंगे? अगर रखेंगे फ़र्ज़ की नीयत से तो वो 31वां हो जाएगा, जबकि अहदीस के मुताबिक रोज़े या तो 29 या 30 ही होते हैं, इससे ज़्यादा या कम नहीं होता। तो ऐसी सूरत में वो क्या करेंगे? वो ज़ायद रोज़े को तर्क कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और अगर छोड़ना नहीं चाहते तो फिर नफल रोज़े की नीयत से वो रख सकते हैं कि उसकी काउंटिंग जो है वो नफल रोज़े की हैसियत से हो जाएगी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में थे, आपने देर से रोज़े रखने स्टार्ट किए हैं और ईद आप जाके किसी ऐसे मुल्क में करें या सऊदीया में कर रहे हैं जहाँ 1-2 दिन पहले रोज़े रखना शुरू हो गए थे, आप वहाँ गए हैं तो वहाँ पे आप पहुँचे हैं, आपका 28 रोज़े हुए थे और जो है वो वहाँ पे अगले दिन ईद है, तो फिर उस सूरत में आपका 1 रोज़ा तो रह गया या 2 रोज़े तो रह गए। तो फिर क्या करना चाहिए? उस सूरत में भी आपने 28 रोज़ों के बाद ईद कर लें और जो रोज़े रह गए हैं वो बाद में उसकी मतलूबा तादाद पूरी कर लेनी चाहिए। इसमें किसी गुनाह की बात नहीं। फिर ये भी आप जहन में रखिए, ऐसे तमाम अमूर जिनमें रोज़े की रुख्सत है, मसलन बीमारी, सफ़र, बुढ़ापा, जिहाद, औरत के मामले में हमल और रज़ात यानी बच्चों को दूध पिलाने वगैरह के हवाले से अगर कोई इन में से किसी सिचुएशन में है और वो शौक़ में आके रोज़ा रख लेता है लेकिन बाद में उसको लगता है कि वो रोज़ा निभा नहीं सकेगा तो उसे रोज़ा तोड़ देना चाहिए। उस सूरत में सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा अदा नहीं करना पड़ेगा। यानी एक शख्स ने नियत की है, उसका दिल चाहता है रोज़ा रखने का और वो रख लेता है, लेकिन बाद में उसके हालात व वाक़यात इस तरह से हो जाते हैं कि वो रोज़ा पूरा नहीं कर पाता, तो उसको अपनी जान बचाना अफजल है। ठीक है, इसलिए वो रोज़ा तोड़ सकता है, बाद में वो रमज़ान के बाद कभी भी उस रोज़े को दोबारा रख ले, उसकी कज़ा हो जाएगी। अगला मौजू नमाज तरावी के हवाले से था। इसके हवाले से चंद सवालात किए गए। नमाज तरावी के हवाले से सवालात थे कि 8 रकत तरावी पढ़ सकते हैं? जी हाँ जी, पढ़ सकते हैं। पहले 8 और 3 रकत आखिर में। मेरे ख्याल से ये वितर की बात करना चाह रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे भी किया जा सकता है। कम से कम 8 रकात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी मर्ज़ी पढ़ सकें, 10 भी हो सकती हैं, 12, 16, 20 और इससे ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्या रोज़ा तरावी की अदायगी के बगैर कबूल होगा या नहीं होगा? रोज़े की अपनी हैसियत है, रोज़ा फ़र्ज़ है। अगर आप तरावी की अदायगी नहीं कर पाए तो इससे रोज़े पे कोई असर नहीं होगा, रोज़ा आपका काबिल कबूल होगा, लेकिन तरावी अपनी अहमियत अपनी जगह रखती है। ठीक है, क्या तरावी फ़र्ज़ है? नहीं जी, तरावी फ़र्ज़ नहीं है, तरावी सुन्नत है। इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है, आज हम इस पे भी ज़रा तफसीली बात करेंगे। क्या ये लाजमी है कि हम 20 रकात तरावी अदा करें? नहीं जी, ये लाजमी नहीं है। क्या हम 8 या 12 भी पढ़ सकते हैं? जी हाँ, पढ़ी जा सकती हैं। तरावी पढ़ने का तरीका क्या है?
آج ہم پہلے تو تراویح کی اہمیت دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کا طریقہ اور رکعت کے متعلق بھی جو احادیث نبوی سے ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں آج ہم وہ دیکھیں گے۔ نماز تراویح کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آپ ضرور ذہن میں رکھیں۔ نماز تراویح گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے، تو اس لیے اسے ڈیگریڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، نہیں، اس کے بہت سے فوائد۔ ان میں سے سب سے پہلا فائدہ، آپ کے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان میں تراویح یا قیام رمضان باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل ہی کا دوسرا نام ہے، یعنی عام دنوں میں باقی پورے سال میں جو آپ رات کو تہجد کے نوافل پڑھتے ہیں یا رات کو جو عبادات کرتے ہیں نوافل کی صورت میں، رمضان میں اسی کا دوسرا نام اس کو تراویح کہا گیا۔ غیر رمضان میں نماز تہجد کی نسبت رمضان میں قیام تراویح کی تاکید اور فضیلت زیادہ ہے، یعنی تاکید کی گئی ہے۔ نماز تراویح کی مسنون رکعتیں 8 ہیں، لیکن غیر مسنون رکعتوں کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے، جس کی جتنی طاقت ہے، ٹھیک ہے، ہمت ہے اس کے اندر، وہ اتنی رکعت ادا کر سکتا ہے، لیکن کم از کم 8 ضرور ادا کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ کی اسکرین پہ موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور قیام کا طریقہ میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، لہٰذا جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ یہ حدیث جو ہے وہ احمد، سنن نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے۔ تو اس میں اہم بات یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ راتوں میں قیام کا ذکر ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو گناہوں سے انسان پاک ہوگا، ٹھیک ہے، تو راتوں کا قیام لازمی ہے۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے پوچھا، رسول اللہ کی رمضان میں رات کی نماز کیسی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا نے جواب دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان میں رات کی نماز یعنی تہجد 11 رکعتوں سے زیادہ نہ پڑھتے تھے۔ 4 رکعتیں پڑھتے اور ان کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعتیں پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وتر ادا فرماتے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو اگر 8 رکعت ادا کر رہے ہیں تو آپ 4 رکعتیں کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس حدیث موجود ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی فجر کی اذان ہو جاتی تو پھر تراویح کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ عشاء کے بعد سے آپ کے پاس اتنا سارے گھنٹے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو وقت نکال کے ضرور اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی تعالیٰ عنہا سے ہی ایک اور روایت ملتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعتیں نماز ادا فرماتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وتر بناتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ تو ہمارے پاس دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں، 4 رکعت کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہے تراویح کی نماز اور 2 رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہم کو صرف 3 دن تراویح باجماعت پڑھائی تھی۔ اس حوالے سے ہمارے پاس حدیث ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23ویں رات 23rd، ٹھیک ہے، اس کی بھی تہائی رات گزر جانے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھائی، 25ویں شب آدھی رات گزر جانے تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اچھا ہو اگر آپ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا
یعنی نماز تراویح با جماعت ادا کی اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی حتیٰ کہ 3 روزے باقی رہ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں شب نماز پڑھائی جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا فلاح کیا ہے؟ یعنی حضرت ابو ذر غفاری نے جواب دیا سحری، یعنی سحری کے وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل نماز تراویح جو ہے وہ پڑھائی۔ تو جس طرح سے ہماری مسجدوں میں انعقاد کیا جاتا ہے پورے مہینے رمضان کے پورے مہینے میں نماز تراویح کا، تو کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آپ نہیں جا پا رہے، تو کم از کم تاک راتوں میں کوشش کرنی چاہیے کہ نماز تراویح ضرور ادا کی جائے اور ہو سکے تو باجماعت ادا کی جائے۔ کچھ سوالات روزوں میں کیے جانے والے مستحب اور جائز امور کے حوالے سے پوچھے گئے تھے۔ کیا روزوں میں انسولین اور دوسرے انجیکشن لگوائے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لگوائے جا سکتے ہیں، لیکن وہ انجیکشن اس طرح کے نہیں ہونے چاہیے کہ جو آپ کو طاقت پرووائڈ کر رہے ہوں۔ آپ کی صحت کو ریگولرائز کرنے کے لیے، آپ کے سسٹم کو ریگولرائز کرنے کے لیے اگر کوئی اس طرح کے انجیکشنز ہیں جیسے انسولین وغیرہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر حادثاتی طور پر پانی منہ یا ناک میں چلا جائے، مثلا تیراکی کرتے ہوئے، تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ حادثاتی طور پر چلا گیا ہے تو نہیں ٹوٹے گا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جانتے بوجھتے پانی کو اندر لے جائیں۔ کیا روزوں میں ویکس کی جا سکتی ہے؟ انڈر آرم اینڈ انڈر لیگ ویکس کی جا سکتی ہے، باقی پورے جسم کی ویکسنگ اور چہرے کے ویکسنگ کی اسلام میں اجازت نہیں ہے، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ نیکسٹ ہے، کیا روزوں میں اپنا بلغم نکلا جا سکتا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹتا تو نہیں۔ آپ باہر سے کوئی چیز اپنے اندر نہیں لے کے جا سکتے، یہ بلغم آپ ہی کے گلے اور منہ میں بنا ہے، آپ اس کو اگر نکل بھی لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آپ کا جو اپنا تھوک ہوتا ہے وہ بھی آپ نکل سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیا بالوں میں تیل یا ہیئر ماسک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں جی، بالکل نہیں ٹوٹتا۔ کیا روزوں میں دانتوں کی صفائی کے لیے برش کر سکتے ہیں؟ خالی برش کر سکتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ مسواک کا استعمال کیا جائے۔ کیا ٹوتھ پیسٹ کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں جی، بالکل ٹوٹ جائے گا۔ کیوں ٹوٹ جائے گا؟ کہ وہ چونکہ جیل ہوتی ہے، وہ آپ پیسٹ کے دوران آپ کے دانتوں میں جو خلا ہوتا ہے وہاں پہ کہیں پہ بھی وہ اس کے ذرات رہ سکتے ہیں، جو کہ بعد میں آپ کے تھوک کے ذریعے گھل کے آپ کے اندر جا سکتے ہیں۔ تو کوئی چیز آپ نے اس طرح کی نہیں استعمال کرنی، ایوائڈ کرنا چاہیے۔ مسواک بہتر آلٹرنیٹیو ہے۔ روزے میں ٹوتھ پیسٹ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ ریزن میں نے بھی آپ کو بتائی ہے۔ ایک اور سوال کیا گیا تھا، روزوں میں کیا کام کیے جا سکتے ہیں اور کون سے کام نہیں کیے جا سکتے، اس حوالے سے کیا حقائق ہیں؟ تو چلیے ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کون سے کام ایسے ہیں جو اگر ہو بھی جائے تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بھوک چوک سے کھا پی لینا روزے کو توڑتا ہے، نہ مکروہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ بھول گئے کہ آپ کا روزہ ہے، آپ نے کچھ کھا لیا، کچھ پی لیا، بعد میں یاد آیا، ٹھیک ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، آپ اس کو کیری آن کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ نے کھلایا پلایا ہے۔ اسے بخاری شریف نے روایت کیا ہے۔ نیکسٹ جی، مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، خالی برش کا استعمال کر سکتے ہیں، مسواک کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ کا استعمال نہیں کر سکتے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا ہے کہ گن نہیں سکتا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بے حد پسند تھا، اس لیے وہ روزے کی حالت میں بھی مسواک لاتعداد کیا کرتے تھے۔ گرمی کی شدت سے روزہ دار سر پر پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے کہا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نبی اکرم روزے میں گرمی کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عرب کے علاقے میں، جو عرب کا علاقہ صحرائی علاقہ ہے، انتہائی گرم علاقہ ہے، تو
گرمی کی شدت ہر ایک کو ہی افیکٹ کرتی ہے. تو اگر کوئی بھی کہیں پہ بھی گرمی ہے اور جیسے کہ ہمارے بھی روزے جون جولائی میں اگر آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بھی گرمائش کو کم کرنے کے لیے غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، سر پہ پانی بہا سکتے ہیں، جس سے ہمارا باڈی ٹیمپریچر لو ہو جائے اور ہمیں پیاس کا احساس کم ہو. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم سے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، کوئی چیز اگر ہمارے جسم میں ان ہوتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا، جسم سے کوئی چیز خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. ہنڈیا کا ذائقہ چکھنا، تھوک نکلنا اور مکھی کے حلق میں چلے جانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا. یعنی کہ حادثاتی طور پر آپ بات کر رہے تھے اور کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور آگ کے حلق میں چلی گئی اور حلق سے نیچے پیٹ میں اتر گئی، تو اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا. یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اس کو، وہ آپ کے منہ میں گئی ہے تو آپ چبا کے نکل گئے ہیں، وہ غلط بات ہے، ویسے نہیں کیا جا سکتا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. روزہ دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے اپنے باڈی ٹیمپریچر کو لو کرنے کے لیے، ایسا کیا جا سکتا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ حلق تک نہ پہنچے. نیز روزہ دار سرما لگا سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں روزہ دار ہنڈیا یا کسی دوسری چیز کا ذائقہ چکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اندر نہیں کرنا، نکلنا نہیں ہے. حضرت عطار اور قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا روزہ دار اپنا تھوک نکل سکتا ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مکھی روزہ دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روزے کی حالت میں کپڑا تر کیا اور اپنے جسم پر ڈالا، اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ جتنے بھی نام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح سے کرتے دیکھا تو انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ باتیں ہم تک پہنچائی ہیں. گرمی کی شدت سے روزہ دار غسل یا کلی کر سکتا ہے. اگر کسی پر غسل فرض تھا لیکن دیر سے اٹھا تو وہ پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر سکتا ہے، البتہ کھانے سے قبل وضو کرنا ضروری ہے. بیسٹ چیز تو یہ ہے کہ سحری سے پہلے غسل کر لیا جائے، لیکن اگر لیٹ اٹھے ہیں تو سحری کے بعد بھی غسل کیا جا سکتا ہے، اس صورت میں کہ جب پہ غسل آپ پر فرض ہے، جو کہ جیسے حیض اور جنابت کی حالتیں ہیں، تو اس صورت میں آپ روزہ رکھ کے بعد میں بھی غسل کر سکتے ہیں، لیکن سحری کھانے سے قبل وضو کرنا ضروری ہے. نیکسٹ کویشچن تھا کیا روزوں میں ویکسین لگوائی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل لگوائی جا سکتی ہے. اگر نہیں لگوائی جا سکتی تو کیا اس کے لیے ایک روزہ چھوڑا جا سکتا ہے؟ روزہ چھوڑنا بیٹر آپشن نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ آج کل ویکسین کی جو ٹائمنگز حکومت کی طرف سے رمضان کے حوالے سے بتائی گئی ہیں وہ صبح 10 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک ہیں. یہ چونکہ روزے کا ٹائم ہے، اکثر لوگ نہیں جا سکتے، تو پھر رات 9 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک کی بھی ٹائمنگز میں ویکسین لگوائی جا سکتی ہے. تو آپ ایسے وقت کا تعین کر لیں جس میں آپ لگوا سکتے ہیں ایزیلی، ورنہ آپ روزے کی حالت میں بھی لگوا سکتے ہیں، کیونکہ وہ ویکسین آپ کو طاقت پرووائڈ نہیں کر رہی ہوتی، وہ آپ کے امیون سسٹم کو ڈیفینسو بنا رہی ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چلیں جی بالکل پریسائز وے میں ہم دیکھ لیتے ہیں کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن سے نہیں ٹوٹتا. آنکھ میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر آپ ایسی دوا استعمال کر رہے ہیں کہ آنکھ میں ڈالی جائے، اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو، یا کان میں ڈالی جائے حلق میں محسوس ہو،
یا ناک میں ڈالی جائے، حلق میں محسوس ہو تو اس صورت میں ٹوٹے گا. لیکن زیادہ تر آنکھوں میں جو دوا ڈالی جاتی ہے یا کان میں ڈالی جاتی ہے وہ اس کا ذائقہ حلق میں نہیں محسوس ہوتا، اس لیے روزہ نہیں ٹوٹے گا. نیکسٹ ہے جی لپسٹک یعنی چپسٹک یا چیپسٹک لگانا، وہ روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرط یہ کہ لپسٹک کے اجزاء منہ کے ذریعے حلق میں نہ جائیں. ٹھیک ہے، ویسے لپسٹک کا نہ لگانا بہتر ہے کیونکہ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ اپنی زبان تھوڑی تھوڑی دیر بعد اپنے ہونٹوں پتی رہتی ہیں، تو اس سے ہوگا کیا کہ لپسٹک کے کیمیکلز تھوک کے ذریعے گھل کے آپ کے اندر جائیں گے تو آپ کا روزہ افیکٹ ہوگا. نیکسٹ ہے جی انسولین لگانا، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا. بال کاٹنا یا ناخن تراشنا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. جسم یا سر پر تیل کے مارنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر کوئی نہا رہا ہے تو نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی مسواک کرنا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ناک سے خون بہنا، روزہ نہیں ٹوٹے گا بشرط یہ کہ منہ کے ذریعے خون حلق میں نہ چلا جائے. ٹھیک ہے، کہ ناک سے بہہ رہا ہے اور آپ کے منہ میں آیا اور آپ اس کو اندر نکل گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوگا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. خود بخود کے آنا یعنی کہ آپ کو وامٹ آ رہی ہے، اگر وہ خود بخود آ رہی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے اختیار سے منہ بھر کے کہہ کر لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی آپ نے خود اپنی انگلی اپنی منہ میں ڈال کے اپنے آپ کو کیا کہ آپ کو الٹی آئے، آپ کو کیا آئے، آپ کو وامٹ آئے اور اس لیے وامٹ آئی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ روزہ اگر منہ بھر کے کہہ کر لی ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جب آتی ہے، وامٹ آتی ہے، تو اس میں ہمارے اندر سے مواد منہ میں آنے کے بعد اکثر لوگ واپس اس کو نکل لیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. خون دینا، آپ کے جسم سے کوئی چیز نکل رہی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. خون ٹیسٹ کروانا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. پرفیوم یا عطر لگانا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. جی اب دیکھیں گے روزہ ٹوٹ کن کاموں سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کو یہ چونکہ یہ چند ہے، ان کو ذہن نشین کر لیں تو باقی سب میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. ناک میں دوا ڈالنا، روزہ ٹوٹ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ ناک کا ڈائریکٹ کنیکشن گلے کے ساتھ ہے. ناک میں دوا ڈالیں گے تو وہ ڈیفینیٹلی گلے میں جائے گی اور گلے سے اندر کو جائے گی، اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا. سگریٹ، تمباکو نوشی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے روزے کی حالت میں، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. انہیلر کا استعمال، اس سے بھی جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ماہواری یا حیض کا آنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر روزہ کھلنے سے چند منٹ پہلے ہی حیض کا خون آنا سٹارٹ ہو جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ان سوالات و جوابات میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہو تو وہ ہمیں معاف فرمائے، اصلاح کی توفیق دے اور ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ناظرین، اگر اس ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی، کوتاہی، کمی آپ کو نظر آئی ہو تو ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے گا. کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ ہماری فیوچر ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتا رہے. کائنڈلی لائک، شیئر اینڈ لیو اے کمنٹ. تھینک یو. جزاک اللہ خیرا کثیرا.